اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف رب العالمین کے لیے جو خالق و مالک ہے اور رب مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہے۔ درود و سلام پیارے آقا کریم رؤوف الرحیم صاحب ست تقریم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ان کی آل اور ان کے اصحاب پر۔ ناظرین کرام، پروگرام ہم اور ہمارا اسلام علامہ اکاڑوی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید حماد حسین۔ ٹی وی 1 پر الحمدللہ رمضان المبارک میں یہ خصوصی نشریات پیش کی جا رہی ہے اور روز ایک نئے موضوع پر گفتگو کی جاتی ہے، اور کوشش یہی رہتی ہے کہ جو علم کا سینہ بسینہ پہنچانے کی ایک صحیح ہے اس میں اپنا حصہ ملایا جا سکے، اور یقینی طور پر اس کام میں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ علماء کرام ہوتے ہیں، اور انہی کی رہنمائی، انہی کی سرپرستی ہوتی ہے کہ مستقبل کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کا مستقبل بنانا اور ان کو اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھانے میں ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک شخصیت جو کہ اپنے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، دنیا بھر میں عاشق رسول، محب صحابہ و آل بطول حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے حوالے سے گفتگو کی جائے تو آپ کا شیریں لب و لہجہ، آپ کی تصانیف، آپ کے بیانات اور آپ کے جو اسٹانس ہوتے ہیں مختلف موضوعات پر وہ زیر بحث رہتے ہیں، اور یقینی طور پہ عاشقان رسول کے دلوں میں آپ بستے ہیں۔ تو آج ہمارے ساتھ علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب موجود ہیں، پروگرام میں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اور تمام ناظرین و سامعین کو بھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علامہ صاحب، کل بھی ہم نے الحمدللہ غزوہ بدر کے حوالے سے ذکر کیا تھا، اور یہ اتنا چھوٹا موضوع نہیں تھا کہ ایک پروگرام میں اسے سمویا جا سکے، بہت سے ایسے معاملات تھے جو کہ اس میں ذکر کرنا ضروری تھے، اور تقریباً ہر طبقے میں اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ آج مساجد میں بھی بہت خطابات ہوئے ہیں اور اس کی اہمیت اور اس کے واقعات کو اجاگر کیا گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ کچھ واقعات ایسے ہیں کہ جو کہ ہماری ناظرین کی تعلیم کے لیے بھی ضروری ہیں اور ان سے بہت سے پہلو واضح ہوں گے۔ اگر ہم گفتگو کریں کہ غزوہ بدر سے پہلے کا نقشہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے پہلے ہی بیان کرنا، اور صحابہ کا اس پر رد عمل کیا تھا، اور پھر جو معاملہ ہوا اور الحمدللہ ایز اٹ از وہ معاملہ اللہ رب العزت نے ظاہر فرمایا، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ کفار مکہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کا مدینہ چلے جانا گوارا ہی نہیں ہوا، ان سے برداشت ہی نہیں ہوا کہ یہ لوگ بچ کے کیسے نکل گئے اور ایک ریاست کیسے قائم ہو گئی، بالکل، اور اس میں بھی ریاست ایسی کہ خود ریاست والے کہہ رہے ہیں آئیے اور ہم پر حکمرانی کیجیے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اسلامی ریاست پہلی قائم ہوئی، کوئی خون نہیں بہا ہے بلکہ عشق و محبت کی وہ ایک مثال بن گئی ہمیشہ کے لیے۔ 19 مہینے گزر چکے ریاست کے قیام کو، مدینہ منورہ کی ہجرت کو، ٹھیک، اور اس دوران کافروں کے طرف سے باقاعدہ پلاننگ ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی ہم نے بدلہ لینا ہے یا ان کو مزید ستانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے سب لوگوں نے دولت لگا کر ایک قافلہ بھیجا تاکہ اس کی آمدنی جو ہوگی اس سے ہم ہتھیار بنا کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، یعنی ان کی وہ پلاننگ ہی یہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آئے ہیں وہ بے سر و سامان ہیں، گھر چھوڑ کے آئے ہیں، کچھ رشتہ دار چھوڑ کے آئے ہیں، اثاثہ چھوڑ کے آئے ہیں، اور پھر مدینہ منورہ کے رہنے والے جن کو قرآن نے انصار کہا کہ انہوں نے ان مہاجرین کی مدد کی، انصار کہتے ہی مدد کرنے والوں کو، وہ ایک مثال دنیا بھر میں آج تک دہرائی جاتی ہے کہ ان انصار نے مہاجرین کے ساتھ کیا سلوک کیا، ہر مشکل موقع پر یہ مثال دی جاتی ہے۔ تو یہ مثالیں قائم ہو رہی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں تو کیا بوڑھے، کیا جوان، کیا بچے کیسے نکلتے ہیں، ان کا وہ جذبہ کہ ان کے سامنے کچھ اور نہیں ہے، بھروسہ ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یقین ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین ہے۔ اس حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لے کے نکل رہے ہیں جو لوگ اس وقت کائنات میں بہترین لوگ تھے۔ اللہ
اچھا اب ذرا تھوڑا سا خوش نصیب لوگ تھے. میں ان کو کہوں بہترین بھی خوش نصیب بھی اللہ کا انتخاب ہیں وہ. اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کا ہم سب ذکر کرتے ہیں کہ کوئی سامان نہیں ہے. 2 گھوڑے ہیں، 6 زرہیں ہیں، 8 تلواریں ہیں، 70 اونٹ ہیں. ان 70 اونٹوں کے لیے طے کیا کہ 3 آدمی 1 اونٹ باری باری بیٹھے. اپنے لیے بھی جو اونٹ ہے وہ اکیلا نہیں رکھا، حالانکہ کوئی اعتراض نہ کرتا، لیکن اس میں بھی 2 آدمیوں کو شریک کیا. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی باری پوری کر کے اترنے لگے تو ان دونوں نے عرض کی ہم حاضر ہیں، آپ تشریف رکھیں، ہم قربانی فرمائیں، مجھے بھی اجر کی ضرورت ہے. اب مجھے بتائیے کتنا حوصلہ بڑا ہوگا، کیا تاثر قائم ہوا ہوگا کہ ہمارے آقا ہیں، دینی بھی، ایمانی بھی، اور اس وقت سربراہ بھی ہیں، سالار بھی ہیں. تو یعنی یہ میں کہوں نا ایک ایک واقعے میں اشارہ ہے. تربیت بھی ہے بالکل. جی صف بناتے ہیں تو ہاتھ میں تیر ہے کہ صف سیدھی ہو. ایک شخص کا تھوڑا سا حصہ جسم کا نکلا ہوا ہے، اس کو ہلکا سا تیر مار کے کہتے ہیں پیچھے ہو. سواد اس کا نام ہے، صحابی کا. اس کی دیکھے کیفیت. اس نے کہا حضور آپ مجھے زبان سے کہتے آپ نے تیر مارا ہے، مجھے تکلیف ہوئی ہے. تمام صحابہ جوش میں آ جاتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہا ہے. اس نے کہا جی مجھے بدلہ چاہیے. فرمایا بدلہ لے لے. اس نے کہا جی میرا پیٹ پہ کپڑا نہیں ہے، آپ نے تو لباس پہنا ہوا ہے. حضور نے دامن اٹھا دیا، وہ لپٹ گیا اور چومنے لگا. فرمایا ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا جی جنگ پہ جا رہے، اللہ کی راہ میں جان دینی ہے، پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں، تو میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے آپ سے لپٹ جاؤں. اللہ اکبر. یہ جذبے دیکھیں یہ بات. اچھا میدان میں آتے ہیں، مشورہ لیتے ہیں. تمام جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں حضور اگر کوئی حکم ہے تو فرما دیجئے، ورنہ وہ مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح کیجئے، حوض پیچھے ہو جائیں، کنویں پیچھے ہو جائیں، ہمارا پانی پہ قبضہ ہو جائے گا. سب سے خود کہہ رہے ہیں اشیروا علیہ، مجھے لوگوں مشورہ دو. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر دنیا کے معاملات میں مشورہ لینا، یہ بھی کتنا بڑا پیغام تعلیم دیتی مشورے کی اہمیت کو. یعنی ہمارے ہاں تو آرڈر چلتا ہے نا، مشاورت کا تو تصور ہی نہیں ہے بالکل. وہ بھی قائم ہو رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مشوروں کو قبول بھی کرتے ہیں. آپ کے لیے عریش بنایا جاتا ہے. صحابہ کہتے ہیں حضور بالکل پیچھے رہے، خدا نہ خواستہ ایسی صورت ہو گئی تو ہم جانیں قربان کرنے کے لیے ہیں، آپ سلامت مدینہ چلے جائیے. اللہ اکبر. یہ ان کی جانثاری دیکھے. اچھا پھر پہرا دینے کا مرحلہ ہے کہ کون پہرا دے گا، تو صدیق اکبر آتے ہیں آگے. حضرت علی خود فرماتے ہیں کہ وہ اشجاع الناس ہیں، لوگوں میں سب سے بہادر ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان کا دورہ فرماتے ہیں ایک دن پہلے، اور وہ میں اس کی بات کروں خشکی کی تری کی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا دیتے ہیں. علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ ہمارے جو بریک کے بعد سیگمنٹ ہے میں اس پہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا اس واقعے پہ، کیونکہ لوگوں کے دماغ میں دلوں میں جو واقعات یہ ابھرتے ہیں پھر حضور علیہ السلام کے علم غیب کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے. ناظرین کرام گفتگو ہو رہی ہے جنگ بدر یعنی غزوہ بدر کے حوالے سے، اور غزوہ بدر سے تعلیم تو ملتی ہے اور اس کے واقعات میں جو جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو ہمیں جاننا ضروری ہیں وہ ضرور اس پروگرام میں ہم ذکر کرنے کی کوشش کریں گے. ایک بریک کی جانب چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے اور گفتگو کو یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ناظرین بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے غزوہ بدر کے حوالے سے، اور اس میں چھپے ہوئی وہ تعلیم جو کہ امت تک پہنچانے کی ہم کوشش کر رہے ہیں. تو آج آپ ہمارے ساتھ رہیے گا اور دیکھیے گا کہ کس طرح بہت سے ایسے پہلوؤں کو آپ کے سامنے اجاگر کریں گے جو آج سے پہلے شاید آپ نے اس پہ اتنا غور نہ کیا ہو. علامہ صاحب امت میں اگر میں اپنے بچپن سے دیکھوں کہ آج کے دنوں میں غزوہ بدر کے حوالے سے بڑا ایک جذبہ ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کل ہی کا واقعہ ہے. یہ 1450 سال گزر گئے اور واقعہ بالکل آج بھی بالکل تازہ ہے. حضور کی اس میں خود شرکت اور اس میں نبوت کے حوالے سے جو معجزات ہیں اس کے حوالے سے یہ بڑا ذکر ہوتا ہے، تو اس پہ کیا بیان فرمائیں گے؟ جی پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا. اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آپ آج کل کے زمانے میں سالار کہیں، وہ یعنی اس جنگ میں بھی سالار ہے. ٹھیک ہے. تو ان کے ہر پہلو پہ نظر رکھیں کہ وہ محض سالار ہی نہیں، نبی بھی ہیں.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فعل، ان کا قول قرآن کی گواہی ہے، وما ینطق عن الہوا، ان کے ہونٹ خود بخود نہیں ہلتے، یہ بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتے۔ تو یہ پہلو اس لیے اجاگر کیے جاتے ہیں کہ لوگ ان کو محض ایک سالار کی حیثیت سے نہ دیکھیں، وہ نبیوں کے بھی سالار ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ اور لفظ نبی کے معنی المخبر عن الغیب، نبی کہتے ہی اس کو ہے جو غیب کی خبریں دیتا ہے، یہ لفظ نبی کا معنی ہے۔ تو جب ان کو نبی مانتے ہیں تو پھر اس کے معنی بھی تو مانے نا، اور جب علم نہیں ہوگا تو خبر کہاں سے ہوگی؟ تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ خود سے علم رکھتے ہیں یا اللہ کے مقابلے میں ان کا علم بیان نہیں کرتے، اللہ کی عطا سے بیان کرتے ہیں۔ تو لوگوں کو شبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے مقابل بیان کیا جا رہا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ وعدہ ہو چکا اللہ کی طرف سے فتح کا، جبریل امین بھی آ گئے، پیغام مل گیا، اس کے باوجود دعا بھی کر رہے ہیں، یہ بھی ایک تعلیم کہ وعدہ ہو چکا ہے پھر بھی دعا کرتے رہنا ہے۔ نبی دعا کر رہے ہیں، نبی دعا کر رہے ہیں، اور کس عاجزی سے کر رہے ہیں کہ ہاتھ اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ چادر مبارک نیچے آ جاتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ساری رات ہم لوگ سو رہے تھے، حضور ساری رات رو رہے تھے اور دعا کر رہے تھے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم لوگ جب تک کام ہوتا ہے تو ضرورت ہوتی ہے بات کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں نہیں جی بس۔ تو یہ دعا کا سلسلہ اللہ کے ساتھ انسان کا رابطہ وہ رہنا چاہیے، جو وہ آج بھی لوگ نہیں کرتے ہیں خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں تشریف لے جاتے ہیں، کافروں کو بھی خبر ہے کہ یہ نبی ہے، مانتے نہیں ہیں مگر یہ تو پتہ ہے کہ مسلمانوں کے نبی ہیں۔ اچھا فرما دیا ہے اس جگہ فلاں کی لاش ہوگی، عتبہ کی، شیبہ کی، ولید کی، ابو جہل کی۔ ابو جہل کو خبر پہنچ جاتی ہے، اچھا یہ خبر پہنچ جاتی ہے اس کو کہ نبی نے دورہ کیا ہے اور نشان لگا دیے ہیں۔ اس کا رنگ اڑ جاتا ہے، وہ جیسے گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ ساتھیوں نے کہا کیا ہو گیا، ابھی تو بڑے جوش میں تھا۔ تو وہ بول نہیں رہا، کہتا ہے یار کیا کریں۔ یہاں تک بات روایتوں میں کہ اس نے کہا کہ مجھے ایک کام کرنے کے لیے جانا ہے، میں جاتا ہوں اور کر کے آ جاتا ہوں۔ تو جو قریبی ساتھی تھے وہ لے گئے ایک طرف کہ ہمیں تو بتا دے کیا بات ہے، تیرے ایک دم تیور ہی بدل گئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ تم جانتے ہو یہ نبی جو کہہ دیتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ مخالف کہہ رہا ہے، یہ مخالف کی گواہی ہے۔ اور الفضل ما شہدت بہ الاعداء، بزرگی وہی ہے جس کی دشمن گواہی دیں۔ وہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے نشان لگا دیے ہیں اور اس میں میرا نام بھی لے دیا، تو میں نے سوچا کہ میں کسی طرح نکل جاؤں، لیکن یہ کہ سب میرے کہنے پہ آئیں، اب جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، اپنے لوگوں کو بھی پتہ چل گیا، وہ تو جانتے ہی ہیں، وہ تو مانتے ہیں، ان کو بھی پتہ چل گیا، اور اسی جگہ لاش گری جہاں نبی نے نشان لگایا، کیونکہ تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی وہ ہوا۔ اچھا اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ جنگ ہو رہی ہے، آپس میں آمنے سامنے رشتہ دار ہے، کوئی کسی کا بھانجا، بھتیجا، بھائی، اسی طرح کا معاملہ، لیکن اہمیت کس کو ہے؟ ایمان کو، دین کو۔ حضرت ابو بکر کا بیٹا کافروں کی طرف سے آ رہا ہے، وہ بعد میں بیان دیتا ہے کہ ابا جان آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے ہاتھ روک لیا تھا کیونکہ آپ میرے باپ ہیں۔ فرمایا اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو میں بیٹا نہ گنتا، میں نبی کا دشمن سمجھ کے تجھے مارتا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام بھی گیا۔ حضرت عمر اپنے ماموں کے لیے کرتے ہیں، وہ آیا ماموں، اس کی پرواہ نہیں کی رشتے کی۔ اسی طرح دوسرے رشتہ دار آ رہے ہیں، تو رشتے ناتوں کی نہیں، اہمیت کس چیز کو دی؟ نسبت رسول کو دی، ایمان کو دی، اللہ تعالیٰ کے تعلق کو دی۔ تو یہ اتنا بڑا پیغام ہے کہ سارے رشتے ناتوں سے اہم ہمارے پاس ایمان کی دولت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، اس کو کسی صورت اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں ایک صحابی، میری تلوار ٹوٹ گئی، حضور کے پاس کھجور کی شاخ ہے، وہ لکڑی بھی نہیں ہوتی ہے، جس طرح کھجور کا درخت ہے وہ دوسری سالڈ لکڑی کی طرح بھی نہیں، حضور ان کو دیتے ہیں اور وہ تلوار بن جاتی ہے، وہ اس سے باقاعدہ مقابلہ کرتے ہیں۔ اب جس حضرت قتادہ کے بارے میں ہے کہ ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا،
تو وہ چاہ رہے ہیں کہ کاٹ دیں اس کو تاکہ جو تکلیف ہے وہ نہ ہو، یہ ہل کے تکلیف دے رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرتے ہیں، حضور میں اس کو کاٹ دوں؟ حضور نے دوبارہ رکھ دیا، ایسا لگا جیسے کبھی نکلا ہی نہیں تھا۔ اور وہ جوان جس نے ابو جہل کو قتل کیا، ایک تو شہید ہو گیا، دوسرے کا بازو کٹ گیا، اس کا گوشت اس کے ساتھ ابھی جسم سے لگا ہوا تھا تو ہاتھ جھول رہا تھا، تو صحابہ پکڑ کے لے آئے۔ ایک تو حضور نے وہ تلوار محفوظ کی جس سے ابو جہل کو قتل کیا گیا۔ ٹھیک ہے، یہ تاریخی چیزیں سنبھال کے رکھنا یہ بھی بہت اہم کہ بتایا جائے کہ اس تلوار، تو حضور نے وہ تلوار بھی محفوظ کرائی اور اپنا لعاب دہن اس کٹی ہوئی جگہ پہ لگا کے کپڑا باندھ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد کھولا تو وہ ایسا جوڑا ہوا کہ جیسے کبھی کٹا ہی نہیں تھا۔ اللہ پھر وہ اسی ہاتھ سے لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہوئے۔ اللہ، تو یہ باتیں پتہ چل رہی ہیں صحابہ کا حضور پر کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ تو یہ مثالیں قائم ہوئی ہے۔ آج یہ ضروری ہے کہ بدر کو سنتے ہوئے پہچانا جائے کہ بدر میں ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ جب اللہ اس کو یوم الفرقان فرما رہا ہے، فیصلہ ہو گیا حق اور باطل کا، یہ معرکہ تاریخ ساز معرکہ ہے، فیصلہ ہو گیا۔ اب مسلمان کو نہ تو اپنی تعداد پر کرنا ہے، نہ سامان پر کرنا ہے، بتا دیا گیا اگر تم اللہ پر یقین رکھو گے تمہاری مدد ہم کی کو جائے بھی گی۔ زیادہ بالکل کر دے۔ یہ چیز واضح ہو گئی۔ تو بدر نے ہمیں یہ بھی سکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بیان ہے کہ وہ صرف کمانڈر کی حیثیت سے یہ نہیں ایک جگہ تھے، وہ آگے بڑھ کے لڑ رہے تھے اور ہم ان کے ساتھ پناہ لے رہے تھے ان میں۔ بالکل، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں بھی کردار دیکھیں گے خود وہ آگے نظر آئیں گے۔ لیڈ فرام دا فرنٹ۔ علامہ صاحب، بریک کے بعد میں چاہوں گا کہ ہم گفتگو کو جب اس موضوع کی وائنڈ اپ کریں تو ہم یہ کریں کہ بدر کے بعد کے معاملات اور ایمانی قوت میں اور دنیا میں پھیل جانے کا واقعہ کیسے ہوا، اور اس وقت رب تعالیٰ کی جانب سے جو مدد آئی جس کو آج لوگ چاہتے ہیں کہ وہ ٹینجیبل مدد دیکھنا چاہتے ہیں، تو رب نے وہ ایک ٹینجیبل مدد بھی بھیجی اور انٹینجیبل لوگوں کے ذریعے۔ تو اس پہ ہم گفتگو کریں گے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ایمان تازہ ہو کہ اللہ کی مدد جب آتی ہے تو کیسے آتی ہے۔ ناظرین کرام، ذکر ہو رہا ہے بدر کے حوالے سے اور بہت اہم موضوع ہے، اور بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے رب تعالیٰ کی جانب سے آنے والی مدد کی، اور آج بھی اگر فضائے بدر پیدا کر دی جائے تو مدد آتی ہے اور آئی ہے اور آئے گی انشاءاللہ۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ گفتگو ہو رہی ہے بدر کے حوالے سے۔ اس سے پہلے ہم نے وہ واقعات ذکر کیے جو اس دوران ہوئے، لیکن کچھ ایسے سبق آمیز واقعات ہیں جو کہ بدر کے بعد بھی ہوئے، یعنی قیدیوں کے ساتھ سلوک، قیدیوں کے ساتھ معاملہ کیسا تھا، علم غیب کے حوالے سے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے حوالے سے صحابہ کا کیا عقیدہ تھا کہ ان سے وہ کیا پوچھ رہے تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا ان کو جواب فرمایا۔ علامہ صاحب، کیا فرمائیں گے بدر کے بعد کے واقعات؟ پہلی بات تو یہ کروں گا کہ آج جہاں کہیں جنگ ہوتی ہے، وہ لوگ جو اسلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام نے قتل و غارت کی ہے، میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 10 سال میں 84 جنگیں ہوئی ہیں، مقتولین کی تعداد 1100 بھی نہیں ہے، اللہ، اور آج ایک جنگ میں لاکھوں مارے جاتے ہیں۔ پہلی بمبارڈمنٹ پہ ہزاروں چلے جاتے ہیں۔ یہ لوگ جو ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اچھا، 70 کافر مارے گئے، حضور نے ان کی لاشیں پڑی نہیں رہنے دی، مسک بھی نہیں کرنے تھی۔ کسی لاش کے ٹکڑے بھی نہیں کروائے، ان کو ایک کنویں میں ڈلوا دیا۔ آج اپنے کو لوگ شاید اٹھا لیں، باقی کو چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کربلا والوں نے بھی کیا تھا کہ اہل بیت کے مقدس لاشوں کو چھوڑ دیا، اپنوں کو دفنا دیا۔ تو یہ نہیں کیا، یعنی انسانی لاش کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے۔ پھر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں رہے، بدر میں اس واقعے کے بعد 3 دن وہاں رہے۔ وہ لوگ بھاگ گئے تھے سارے، 70 کافر قیدی ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے سے پہلے پیغام بھجواتے ہیں اپنی اونٹنی پر، حضرت زید بن حارثہ کو اور ابن ابی رواحہ کو بھیجتے ہیں، جاؤ جا کے خوشخبری سناؤ۔ یہ بھی پیغام مل رہا ہے کہ فتح کی خوشی سنانا، اس میں سب کو شامل کرنا۔ وہاں جب خبر گئی تو منافقوں کو تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے کافروں کے سردار مارے گئے،
اور ادھر جبریل امین کو اللہ نے بھیجا، حضور ابھی مدینہ میں داخل نہیں ہوئے، میرے محبوب سے پوچھو راضی ہیں ورنہ تم واپس نہ آنا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرشتوں کے لیے جب آئے مدد آئی 1000 3000 اور 5000 کا ذکر، صحابہ کہتے تھے کہ ہم تلوار چلاتے تھے، ابھی گردن تک پہنچتی تھی، گردن پہلے کٹ جاتی تھی، لوہے کے یعنی پہنا ہوا ہے جسم، انہوں نے جسم پر لوہا باندھا ہوا ہے کافروں نے، لیکن جب وہ ان کی وہ زرہیں ہٹائی جاتی ہیں اندر سے ٹکڑے نکلتے ہیں، تو فرشتے ان کو کاٹ رہے تھے، لیکن نام نبی پاک کے صحابہ کا اعزاز مل رہا تھا۔ تو جب اللہ پر یقین ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے، آپ کے کام پورے ہوتے ہیں۔ اب آپ نے اس کا پاکستانیوں کے لیے تو کوئی دور کی بات نہیں، 65 میں یہ مظاہرے دیکھ چکے ہیں آنکھوں سے کہ مدد ہوئی اور کس طرح ہوئی۔ آج بھی کتنے لوگوں کے کئی جگہوں پہ دیکھا گیا، سیدنا غوث اعظم کے مزار پہ میزائل گرایا گیا، نہیں پھٹا، تو اللہ کی مدد ہوتی ہے۔ تو اس طرح کے واقعات ہوئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیدیوں کے لیے صحابہ کو فرماتے ہیں ان کے کھانے پینے کا انتظام کرو، وہ بانٹ لیتے ہیں، اور صحابہ خود کھجوریں کھا کے گزارا کرتے ہیں، قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ کیا بات، یہ اسلام ہے۔ بے شک۔ سگے چچا ہیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، حضور نے ان سے فرمایا کیونکہ فیصلہ ہوا کہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، 4000 2000 1000 جس کے پاس نہیں ہے اس کو ویسے، اور جسے لکھنا آتا ہے وہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے، یہ اس کا فدیہ یہی رکھا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا سے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو فرمایا یہاں نہیں ہے تو گھر سے منگا لو، ان کا گھر میں بھی کچھ نہیں ہے۔ بار بار جب انہوں نے کہا، فرمایا جب گھر سے نکلے تھے دروازہ بند کر کے میری چچی کو سونے کی اتنی بڑی اینٹ نہیں دے کر آئے تھے، اللہ اکبر۔ اور یہ نہیں کہا تھا کہ میں آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تمہیں کافی ہوگا۔ وہ کانپنے لگ گئے، 300 میل کا فاصلہ ہے، میں بند کمرے میں اپنی بیوی کو سونے کی اینٹ دے رہا ہوں، نبی دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اللہ اکبر۔ ان پر جیسے لرزہ طاری ہو گیا، پھر وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ میں نے یہ بھی دیکھا اور ایک چیز بچپن میں دیکھی، جی بالکل، کیونکہ ان کی ظاہری عمر شریف گنتی کے لحاظ سے نبی پاک کے قریب 2-3 سال کا فرق ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ آیا تو شام کے بعد آیا، آپ کو لیٹے ہوئے تھے، میں آپ کے ساتھ آ کے لیٹ گیا تو میں نے دیکھا کہ چاند ہل رہا ہے، کبھی دائیں ہو جاتا ہے کبھی بائیں ہو جاتا ہے۔ میرے لیے یہ بڑی حیرانی کی بات تھی، میں اٹھ کے بیٹھا، اس وقت کا سمجھ کے شاید یہ کہ مجھے چکر تو نہیں آ رہے یا کوئی ایسی بات، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اچانک میری نظر پڑی آپ کے ہاتھ پر، تو جدھر آپ کا ہاتھ ہو جاتا تھا چاند بھی ادھر ہو جاتا تھا۔ سائنس شاید اس پر نہ مانے، لیکن ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، اللہ جیسے چاہے کر دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں فرمایا چچا میں بچپن تھا مجھے کیا معلوم، نہیں، فرمایا میری ماں نے مجھے باندھ دیا تھا، تو اس کی وجہ سے چونکہ وہ باندھ دیتے ہیں بچے کو، تو میں چاند سے کھیلتا تھا، وہ مجھے رونے سے روکتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کرتا تھا، جس کے لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا کہ وہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، یہ بھی نور تھے وہ بھی نور۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا تو نے یہ بات دیکھی ہے، جب میں اپنی والدہ کے شکم اقدس میں تھا تو یہ چاند جب العرش الہی کو سجدہ کرتا تھا، اس کے سجدے کی دھمک میں اپنی والدہ کے شکم میں سنتا تھا، اللہ اکبر، اور جب قلم چلتا تھا لوح پر میں اس کی آواز بھی سنتا تھا۔ سبحان اللہ، یہ نبی پاک نے خود فرمایا، تو آج وہ ہمارے درود و سلام کو سن بھی رہے ہیں، ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں، ہم ان سے غافل ہیں، ان کی تو ہم پر مہربانی ہے، توجہ ہے، کاش کہ ہم ان کے سچے غلام بن جائیں تو یہ چیزیں ہمارے لیے اور زیادہ یعنی ظاہر ہوں ہم پر، اور ہم انہیں دیکھ بھی سکیں، جو ہمارے پر کثافت ہے خواہشات کے پردے۔ صحابہ کا سوالات کرنا اور حضور علیہ السلام کا جواب دینا۔ ایک خاتون ہیں، وہ ان کا بیٹا وہ شہید ہو گیا، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے بتائیں کہ میرا بیٹا کہاں ہے، اللہ، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی،
ورنہ میں روؤں گی اور ایسا روؤں گی پھر دنیا دیکھے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے ہیں تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب جنت کے لیے بیان ہے ارضھا کا ارض السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے برابر تو جنت کی چوڑائی ہے۔ جنتیں کتنی ہیں اس کے نام بھی بیان ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوال پر نگاہ فرماتے ہیں اتنی بڑی جنت میں جہاں بیٹا نظر آتا ہے بتا بھی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ کو اللہ کی عطا سے وہ شان حاصل ہے کہ کائنات آپ پر منکشف ہے، رائی کے دانے کے برابر ہتھیلی میں جس طرح دیکھنا ہے۔ فرمایا خود میں ایسے ہتھیلی، دیکھتا ہوں، بالکل۔ اچھا یہ ہتھیلی میں دیکھنے والی بات پہ لوگ بڑا عجیب ہوتے تھے، آج ہر ایک کی ہتھیلی میں فون ہے اور وہ دیکھ رہا ہے دنیا کو۔ اگر آپ آج حیران نہیں ہوتا۔ ہاں آج حیران نہیں ہوتا کہ اس کے ہاتھ میں اور وہ پوری دنیا کو ہتھیلی میں دیکھ رہا ہے رکھ کر۔ تو نبوت کی شان، روحانی کمالات کی شان کتنی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، ادھر کافروں نے 1 مہینے تک ماتم کیا، عورتوں نے سر منڈوا دیے، روئی پیٹی۔ بعد میں ان کو خیال آیا کہ ہم جو کر رہے ہیں مسلمان بڑے خوش ہو رہے ہوں گے، ہم کیا کر رہے ہیں، لیکن یہ کہ وہ روتے پیٹتے رہے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروگرام بنائے۔ یہ جو امیہ تھا، جو حضرت بلال کا جو ایک زمانے میں آقا تھا، بہت ظلم کرتا تھا، حضرت بلال نے اس کو بدر میں قتل کیا تھا۔ اس کا بیٹا تھا صفوان، اس نے ایک ساتھی تھا عمیر اس کا نام تھا، اس عمیر کا بیٹا جو ہے وہ قید ہو گیا تھا، قیدیوں میں آ گیا تھا۔ تو وہ رو رہا تھا کہ میرے بچے نہ ہوتے، مجھ پہ قرضہ نہ ہوتا تو میں نبی کے معاملے میں برا ارادہ اس نے ظاہر کیا۔ اس صفوان نے کہا تجھے خرچہ میں دوں گا، تیرے بچوں کی ساری عمر کا ذمہ میں لیتا ہوں، تو جا اور جو تیرا ارادہ ہے وہ پورا کر، تو باقی فکر نہ کر۔ یہ آیا مدینے، حضرت عمر نے اس کو دور سے دیکھ لیا اور فوراً کہا کہ اس کو نکالا جائے۔ حضور نے فرمایا اس کو میرے پاس لاؤ۔ اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا جی قیدی ہے، اس کو چھڑانے آیا ہوں، اس کی خیریت پوچھنے۔ فرمایا پھر تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ اگر واقعی اس ارادے سے آیا تو پھر تلوار کیوں لے کے آیا؟ اس نے کہا جی وہ تو صرف حفاظت کے لیے۔ فرمایا سچ بولے گا یا میں بتا دوں؟ سبحان اللہ۔ وہ چپ، کہنے کا نہیں۔ فرمایا تو نے اور صفوان نے کمرے میں بیٹھ کے یہ پروگرام نہیں بنایا؟ سبحان اللہ۔ وہ بھی اسی وقت اس کو جب کیفیت پتہ چلی، حقیقت اس پہ کھل گئی، وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ صحابہ کرام نے نبی پاک کے معجزات بھی دیکھے اور نبی پاک کا کردار بھی دیکھا، اور آج پوری امت کے لیے وہ ایک مثال ہے۔ ہم تو شاید اپنے سگے بھائیوں سے لڑ پڑیں تو لحاظ نہیں کرتے، بالکل، لیکن وہاں دشمنوں کے جانی ساتھ دشمنوں کے ساتھ کیسا رحم کا معاملہ سلوک ہو رہا ہے۔ بالکل۔ علامہ صاحب بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو جو ہے اعتکاف کا معاملہ بہت قریب ہے، اور اس پہ بھی گفتگو کریں گے اور اس کے مسائل، یعنی اس کی اہمیت اور مسائل بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین کرام، آج ذکر ہوا بدر کے حوالے سے، اور بہت سارے موضوعات کو آپ کے سامنے جو ہے اجاگر کرنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے علم غیب کے حوالے سے، آپ کے حسن سلوک کے حوالے سے، اور آپ کی جو تعلیمات ہیں قیدیوں کے حوالے سے، بہت سارے معاملات آپ کے سامنے ذکر کرے۔ یقینی طور پہ یہ آپ کو آئندہ زندگی میں ضرور فائدہ دیں گے۔ بریک کے بعد ہم ذکر کریں گے اعتکاف کے حوالے سے۔ جب تک کے لیے ایک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، بریک کے بعد دوبارہ حاضر خدمت ہیں۔ آج گفتگو دوبارہ ہم نے کی یوم بدر کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے، اور آخری ایک بات رہ گئی تھی، وہ بھی ہم چاہیں گے کہ آپ کے سامنے پیش کریں، اور اس کے بعد اعتکاف کے حوالے سے گفتگو کریں گے اس سیگمنٹ میں، اور امید ہے آپ ساتھ رہیں گے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ علامہ صاحب، آخری ایک بات رہ گئی تھی کہ مال غنیمت کا پہلی بار تصور آیا، اور آج کل لوگ اسے لوٹ کا مال بھی کہنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کو فی زمانہ بھی کہا گیا، جی بوٹی کہتے ہیں۔ بالکل، اس کی کیا جو ہے تعلیم دی گئی تھی؟ یہ غنم سے نکلا ہے، غنیم دشمن کو بھی کہتے ہیں۔ جب مسلمان کسی علاقے کو فتح کرتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، تو جو ان کو مال و اسباب حاصل ہوتا ہے، لوٹتے نہیں ہیں، جو ملتا ہے وہ مجاہدین کو دیا جاتا ہے۔ آج ہر حکومت اپنے آپ افواج کے لیے خاص زمینیں رکھتے ہیں، ان کے لیے کوئی اعزازات رکھتے ہیں، تو یہ وہیں سے سیکھا ہے لوگوں نے۔ تو یہ مجاہدین کو تقسیم کیا جاتا ہے حاصل ہونے والا مال۔ 2 قیدی تھے، ایک کا نام عقبہ بن ابی مقیت اور دوسرا نضر بن حارث۔ یہ جو ابی معیط تھا عقبہ، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اوج ڈالی تھی جانور کی،
اور سیدہ فاطمہ نے ہٹائی تھی. یہ گستاخیاں کرتا رہتا تھا. اور نضر بن حارث اس کی زبان خراب تھی, گستاخ رسول تھا. ان دونوں کو قتل کیا گیا. کوئی رعایت نہیں. جو قانون ہے, جو حکم ہے اللہ تعالیٰ کا, اس کے رسول کا, ان کو یعنی جتنا بھی کوئی کرے, کیونکہ گستاخ رسول کی صرف یہ کہ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے دنیا میں تو اس کی یہ کہ نماز جنازہ پڑھی جا سکتی ہے, مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے. اگر نہ کرے تو یہ بھی نہیں ہوگا اس کے ساتھ. تو جو قانون ہے رسول کا نہیں, وہ پھر اسلام بالکل کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مال غنیمت حضور نے تقسیم فرمایا. حضور کی شہزادی حضرت سیدہ رقیہ, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کی بہن, وہ بیمار تھی, اس لیے حضرت عثمان کو ساتھ نہیں لے کے گئے تھے. تو 19 رمضان ابھی واپس نہیں آئے, تو ان کی تدفین ہو رہی تھی جب خبر آئی واپسی کی. ان کی تدفین ہوئی. حضرت عثمان کو بھی حضور نے نوازا. اور حضور کی تقسیم جو تھی اس پر کسی کے حوالے سے کوئی ایک شخص آج تک نہیں کہہ سکتا, کیونکہ کائنات میں اللہ کی مخلوق میں ان جیسا عدل کرنے والا جو دے دیں وہ لے لو. بالکل, وہ تو ویسے بھی ہے, ان کی عطا ہے. تو پھر وہ بدری صحابہ کی یہ شان ہے. ان شہداء یعنی 6 مہاجرین اور 8 انصاری, یہ وہ ہستیاں ہیں شہداء جن پر پورے عالم اسلام کو فخر ہے. اور 313 ان کے نام پکارے جائیں, آج بھی ان کے وسیلے سے دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے. ان سب کو جنت کی بخشش کی نوید سنائی گئی اللہ کی طرف سے کہ اب تم جو چاہے کرو, تمہیں اللہ نے بخش دیا ہے. اور حضور نے فرمایا تھا یہ 313 نہ رہے تو یا اللہ زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. یہ بہت بڑی بات ہے. تو یہ محسنین ہے پوری امت کے, اس لیے ان کی یاد بھی ضروری ہے, ان کا احترام بھی, ان سے پیار بھی, اور وہ جذبہ سن کر ہمیں اپنے اندر لانا بھی ضروری ہے. اچھا نام صاحب, اب اگر ہم ذکر کریں کہ بہت قریب ہے اعتکاف کا معاملہ, اور آج کل کے حالات میں شاید کوئی اور بھی معاملہ ہو, تو اعتکاف کیا ہے, ٹھیک ہے, اور کیا اسے مسجد میں مردوں کے لیے ضروری ہے, اور عورتوں کے لیے اعتکاف کیا ہے, تو مختصر. جی, یہ اعتکاف ایک تو واجب ہوتا ہے اگر آپ نے مان لیا ہو, کوئی منت یا جی ہاں, ایک سنت موقدہ جو رمضان کے آخری عشرے کا کیا جاتا ہے. 20 تاریخ کی شام کو عصر کے بعد مسجد میں مرد نے چلے جانا ہے, روزہ وہیں افطار کرنا ہے, اور اس سے لے کے چاند دیکھنے تک اس نے اعتکاف کرنا ہے. وہ 9 دن کا ہو تب بھی 10 دن کا ہی شمار ہوگا. اور ایک ہوتا ہے مستحب, جب بھی کبھی مسجد جائیں تو کہہ لے کہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالیٰ. تو چونکہ مسجد میں کھانا پینا معتکف کے سوا کسی کو جائز نہیں, تو ہم پانی بھی پی لیتے ہیں, کبھی لیٹ بھی جاتے ہیں, تو یہ نیت کر لیں تو لیٹنا بھی جائز ہو جائے گا اور ثواب بھی ملے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعتکاف خود فرمایا, اور بلکہ جس سال دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا 2 اشروں کا کیا تھا. تو یہ سنت مؤکدہ ہے مگر علی الکفایہ. علی الکفایہ کہنے کا مطلب ایک بھی کر لے گا اس محلے میں تو سب کی طرف سے ہو جائے گا, کوئی نہیں کرے گا تو سب گناہ گار ہوں گے. ثواب کتنا ہے؟ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اور ابن عباس کی روایت میں ایسا جیسے اس نے ساری نیکیاں کر لیں, کیونکہ وہ آ گیا. اعتکاف میں روزے میں کھانا پینا چھوڑتے ہیں, اعتکاف میں میل ملاپ چھوڑتے ہیں, یعنی ملنا جلنا چھوڑ کر اللہ کا دروازہ پکڑ لیا کہ اب بخشش لے کے اٹھنا ہے. تو عبادت میں وقت گزارنا ہے, اس کا سونا بھی عبادت ہوگا, جو عبادت کے لیے تاکہ تازہ دم رہوں تو کچھ دیر آرام کرے گا وہ بھی عبادت میں شمار ہوگا. تو اس میں وہ کسی مریض کی عیادت کو نہیں جا سکتا, کسی کے جنازے میں نہیں جا سکتا, قرض دار سے یا کسی سے باتیں نہیں کر سکتا کاروبار کی, اس کو عبادت کرنی ہے. تو مرد کے لیے مسجد ضروری ہے, عورت گھر کے کسی گوشے میں کرے گی, اگر پورا کمرہ نہیں ہے اس کمرے میں بھی کسی گوشے میں کرے گی, اگر وہ اس کو وہاں کھانا پینا دینے والے ہیں. اگر کوئی اس کا کھانا پینا دینے والا نہیں ہے تو صرف اپنے کھانے کے لیے کر سکتی ہے, باقی گھر والوں کے لیے نہیں کرے گی, کیونکہ اس نے اعتکاف کرنا ہے. صرف نہانے کے لیے اعتکاف کیے اس میں جگہ سے نہیں نکلنا. اگر آپ گئے ہیں مثلا واش روم گئے ہیں, وہاں نل لگا ہوا ہے, نہا لیں, لیکن صرف نہانے کے لیے نہیں جانا. ہاں نہانا لازم ہو جائے
تو آپ جا سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ مسائل ہیں۔ اب ہمارے لوگ اس میں موبائل پہ لگے رہتے ہیں، یا فنائے مسجد جس کو کہتے ہیں کہ مسجد کے اس حصے میں آ کے سگریٹ نوشی کرتے ہیں، یا تو یہ اگر کرنا ہو تو پھر اعتکاف میں نہ بیٹھیں۔ یہ ایک تربیت ہے آپ کی، اور آپ نے اللہ سے لو لگانی ہے، اور ایسی لگانی ہے کہ بخشش لے کے اٹھنا ہے۔ اور ہمیں تو تلاش کرنی ہے، جو اعتکاف میں نہیں ہے ان کو شب قدر تلاش کرنی ہے، ان کو تو ملے گی ہی ملے گی، ہر رات ان کے لیے موجود ہوں گے وہاں پر۔ تو یہ زندگی میں کوئی ایک بار کر لے کم از کم تو بہت اچھی بات ہے، تاہم بار بار کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ یہ سمجھ کے کہ گھر میں تنگ کر رہے ہیں، یا گھر والوں کو عید کا سامان نہیں دے سکتے، ان کی فرمائشوں سے بچنے کے لیے کر رہے ہیں، یا شرارتی بچوں کو بھیج دیتے ہیں، تو یہ نہ کریں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو ہم کھیل سمجھیں، یہ عبادت ہے۔ ٹھیک علامہ صاحب بہت شکریہ۔ اور بریک کے بعد ہمارا ایک آخری سیگمنٹ ہوگا، تو ہم حضور علیہ السلام کی شہزادی کے حوالے سے ذکر کریں گے، آج ان کا یوم وصال کے حوالے سے۔ تو بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ ناظرین اکرام، آج ہم نے اعتکاف کے حوالے سے مختصر گفتگو اس لیے کر لی کہ بہت سے لوگ جو اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے جو ہے مسائل تھوڑے بہت واضح ہیں، اور ان میں یہ شوق ابھرے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے اس کی مسائل ضرور جان لیں۔ بریک کے بعد حاضر ہوں گے اور آخری سیگمنٹ میں گفتگو کریں گے حضرت رقیہ کے حوالے سے۔ جی ناظرین اکرام، بریک کے بعد حاضر خدمت ہیں، اور آج بدر کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے اور اعتکاف کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اچھا علامہ صاحب، کچھ موضوعات رہ گئے تھے اعتکاف کے حوالے سے، تو میں چاہوں گا اس سیگمنٹ میں انہی کو کمپلیٹ کر لیا جائے، تو پھر فردر آگے پروگرام میں ہم سیدہ کے حوالے سے گفتگو کریں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی اعتکاف کر رہا ہے تو روزہ اس میں شرط ہے، بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوگا۔ اگر عورت نے اعتکاف کیا، اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا یا کسی نے توڑ دیا، تو پھر رمضان کے بعد ایک دن روزہ رکھ کے قضا کرنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کسی نے بھی، مرد نے یا عورت نے توڑا۔ لیکن یہ کہ کوئی بچہ ہے کسی کا بہت چھوٹا، یا دودھ پلا رہی ہے، یا گھر میں ایسی صورت ہے، تو وہ اعتکاف نہ کرے۔ ہاں، یہ کوئی لوگ ہوتے ہیں جو سہولت کے لیے اپنے کوئی انتظام کر لیتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے کوئی ان کو کھانا وغیرہ دے گا، تو جمعہ اگر وہاں نہیں ہوتا تو صرف اتنی دیر کے لیے جا سکتا ہے، اس میں جمعہ پڑھے، فرض پڑھ کے آ کے باقی نوافل سنتیں دوسری اپنی ہی جگہ پڑھے۔ یعنی اس نے اعتکاف کرنا ہے تو اعتکاف کی جگہ پر رہنا ہے اور اس کی پابندیوں میں رہنا ہے، ٹھیک ہے، یہ شرط ہے۔ اگر گیا باہر نکلا اور کوئی قرض خواہ مل گیا، جس کا قرض لیا ہوا ہے، اس کے ساتھ بات کی، ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ٹھیک، تو یہ پابندیاں ہیں، تو جب کرے آدمی پوری نیت کے ساتھ، سچائی کے ساتھ۔ موبائل کا استعمال ہوتا ہے؟ موبائل میں یہ ہے کہ کتاب پڑھنی ہے، کوئی دینی کتاب ہے پڑھ لے، تلاوت سننی ہے، کسی کا خطاب سننا ہے، لیکن چیٹنگ وغیرہ اور یہ جو فل ٹائم فیس بک دیکھتے رہتے ہیں، یہ کام نہ کرے، ٹھیک، کیونکہ وہ کرے گا تو اپنے ثواب کو کھو دے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ آج کل ہوتا ہے کہ سوشل گیدرنگز وہاں لگا لیتے ہیں، دوست احباب اگر وہ بیٹھ کے دین کی باتیں کر رہے ہیں، مسئلے سیکھ رہے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے، کوئی تربیت لے رہے ہیں تو اچھی بات ہے۔ دنیا کی باتیں کریں گے بیکار ہو جائے گا۔ اچھا، اس میں بہترین یہاں یہ مسئلہ سن لیں کہ مسجد میں دنیا کی غیر ضروری بات کرنے سے 40 سال کی عبادت ضائع ہو جاتی ہے۔ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کھیل کی جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک، علامہ صاحب اس کے علاوہ یہ بہترین کیا ہوگا کہ اس دوران آپس میں دین کی سکھانے کا جو عمل ہے اس پہ جی، فوکس کیا کسی کو نماز صحیح نہیں آتی ہے، اپنی نماز صحیح کرے، کسی کو صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے وہ پڑھے۔ اس کے علاوہ کوئی دین سیکھنا چاہتا ہے، کوئی خاص کورس کرا دیا جاتا ہے، جیسے کوئی ایک خاص موضوع پہ 10 دن کا کورس کرا کے سکھا دیا استاد وغیرہ، باقاعدہ تربیتی اعتکاف بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے ہیں، لیکن اعتکاف کی روح کو سمجھا جائے، یہ جمع ہونے کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے 10 دوستوں کے ساتھ مل کے وہاں پر گیدرنگ لگا لی، چلو بھائی ساتھ رہیں گے، باتیں نہ، گپ شپ نہیں ہونی ہے۔ اگر آپ مل کے کر رہے ہیں دلچسپی کے لیے تو عبادت میں ہی وقت گزارنا ہے، ٹھیک، یہ بنیاد ہے۔ ٹھیک، بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے وقت دیا۔ گفتگو میں مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین اکرام، کوشش کی ہے کہ اعتکاف کے حوالے سے بھی آپ کے سامنے کچھ مسائل پیش کریں
اور اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے سوال پوچھنا ہو تو آپ آئندہ پروگرامز میں بھی لائیو کالز بھی کر سکتے ہیں اور ہم سے سوال پوچھ سکتے ہیں، اور کوشش کریں کہ ایسے موضوعات پہ زیادہ سے زیادہ سیکھیں تاکہ جب جو بھی عمل کریں وہ مکمل کریں اور کامل کریں۔ اگلی نشست تک کے لیے اپنے میزبان سید حماد حسین کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔